شاہد بہت گرم ہو رہا تھا۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے مسکرا کر جسکا کو جواب دیا۔ تم بھی تو بہت اچھی لگ رہی ہو، کیوں نہ ہم دونوں ایک دوسرے میں کھو جائیں، شاید کچھ سکون مل جائے۔ وہ شرما کر بولی کہ شاید یہ میری پہلی بار ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ تمہارا یہ بہت بڑا لگ رہا ہے، براہ کرم احتیاط سے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے جسکا، فکر نہ کرو، تم بس آرام سے رہو، میں بالکل آہستہ آہستہ کروں گا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جسکا آہستہ سے لیٹ گئی، اس کی سانسیں تیز تھیں اور آنکھیں بند تھیں۔ میں نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا اور اس کا سامنا کیا۔ اس کا رنگ بالکل گورا تھا اور وہ بہت معصوم لگ رہی تھی، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک عیسائی لڑکی ہے۔ اس کی خوبصورتی میں کوئی مذہبی فرق نظر نہیں آ رہا تھا، بس ایک معصوم اور گھبرائی ہوئی لڑکی تھی جو پہلی بار اس احساس سے گزر رہی تھی۔ اتنا کہتے ہی کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ باہر بارش کی آواز سنائی دے رہی تھی اور اندر دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ کیا یہ لمحہ سکون لائے گا یا کوئی نیا راز کھولے گا؟ جسکا کا جسم بالکل صاف اور نرم تھا، چمکدار اور بے حد نازک۔ میں نے آہستہ سے اس کی ٹانگیں اٹھا کر اپنے اوپر رکھ لی۔ میں خود کو اس کے قریب کرتے ہوئے آہستہ سے اس کے جسم کے قریب ہوا۔ جسکا کے جسم میں ایک لہر سی دوڑ گئی، جیسے بجلی کا ہلکا سا جھٹکا گزر گیا ہو۔ وہ اب ہلکی ہلکی سسکیاریاں لینے لگی، اس کی سانسیں تیز تھیں اور آنکھیں بند تھیں۔ میں نے آہستہ آہستہ اسے چھوا، بہت ہلکے سے۔ جسکا نے ایک آہ بھری اور کانپتے لہجے میں کہا، شاہد بہت عجیب سا احساس ہو رہا ہے۔ پھر تھوڑی گھبرا کر بولی، شاہد تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے مسکرا کر نرم لہجے میں جواب دیا، جسکا، میرا دل تمہارے قریب آنا چاہتا ہے، تم بھی تو اب گرم ہو چکی ہو، بس تھوڑی سی احتیاط اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جسکا کی سسکاریاں اب اور تیز ہو گئی تھی۔ کمرے میں صرف بارش کی آواز اور ان کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اب مزاحمت نہیں کر رہی تھی، بس آنکھیں بند کیے انتظار کر رہی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کیا یہ لمحہ دونوں کے درمیان ایک نئی شروعات تھا یا کوئی ایسی بات جو بعد میں پچھتاوے کا سبب بنے گی؟ جسکا اور شاہد اس لمحے میں دنیا کی سب چیزیں بھول چکے تھے۔ مذہب، معاشرہ اور خاندان سب پیچھے رہ گئے تھے، بس ایک دوسرے کی طرف کھنچاؤ تھا جو اب قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ جسکا نے آنکھیں بند کیے آہستہ سے کہا، شاہد میرے اندر ایک عجیب سا احساس ہو رہا ہے، مگر آرام سے، میں ابھی بالکل تیار نہیں ہوں، اگر جلدی کی تو شاید تکلیف ہو جائے، براہ کرم، بہت پیار سے۔ اس کی آواز میں خوف بھی تھا اور خواہش بھی۔ شاہد نے اس کی بات سن کر دل ہی دل میں خوشی محسوس کی۔ جسکا کی یہ معصومیت اور سچائی اسے اور زیادہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے مسکرایا اور نرم لہجے میں بولا، فکر نہ کرو جسکا، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بس تم آرام سے رہو، میں آہستہ آہستہ سب کروں گا۔ کمرہ اب بھی خاموش تھا، صرف سانسوں کی آواز اور باہر گرتی بارش سنائی دے رہی تھی۔ شاہد نے ایک لمحے کو رک کر جسکا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا مگر اعتماد بھی۔ جسکا تیار ہو؟ شاہد نے پوچھا۔ جسکا نے ہلکا سا سر ہلایا اور آہستہ سے بولی، ہاں، مگر بہت پیار سے۔ اب وہ لمحہ قریب آ گیا تھا جب دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہونے والے تھے۔ کیا یہ خوشی کی ابتدا تھی یا اس کے بعد کوئی ایسی بات سامنے آنے والی تھی جو ان کی زندگی بدل دے گی؟ اس کی آوازیں بدل رہی تھی، کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی آواز تھی اور باہر بارش ہو رہی تھی، جیسے یہ رات کبھی ختم نہ ہو۔ جسکا نے مجھے اپنے قریب کر لیا اور آہستہ سے کہا، شاہد اب مجھے لگ رہا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا یہ لمحہ دونوں کے لیے سکون کی شروعات تھا یا اس کے بعد کوئی ایسی حقیقت سامنے آنے والی تھی جو ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گی؟
جسکا نے اپنا ہاتھ نیچے لے جا کر دیکھا کتنا اندر گیا ہے۔ جب اس نے ہاتھ نکالا تو اس پر تھوڑا سا خون لگا ہوا تھا۔ وہ گھبرا کر چیخ پڑی، شاہد تم نے مجھے زخمی کر دیا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کی آواز میں درد تھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ پہلی بار یہ سب محسوس کر رہی تھی، اس لیے درد زیادہ تھا۔ میں نے فوراً حرکت روک دی اور اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر پوچھا، جسکا بہت تکلیف ہو رہی ہے، اگر چاہو تو ہم رک جاتے ہیں۔ اس نے سر ہلایا اور آنسو پونچھتے ہوئے کہا، نہیں اب تو ہو ہی گیا ہے، بس آہستہ سے، مجھے تم سے محبت ہے اس لیے برداشت کر لوں گی۔ میں نے بہت احتیاط سے دوبارہ آہستہ آہستہ حرکت شروع کی، جسکا اب بھی ہلکی ہلکی سسکاریاں لے رہی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس کی آوازیں درد سے بدل کر کسی اور احساس کی طرف جانے لگی۔ اس نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے کہہ رہی ہو کہ اب رکنا نہیں۔ میں نے سوچا کہ جب پہلے کبھی ایسا ہوا تھا تو وہ جلد نارمل ہو گئی تھی، مگر جسکا مختلف تھی، وہ زیادہ معصوم اور زیادہ حساس تھی، اس لیے میں نے اور بھی زیادہ نرمی اور احتیاط سے اسے سنبھالا۔ جسکا نے میرے کان کے قریب آہستہ سے کہا، شاہد اب اچھا لگ رہا ہے، بس ایسے ہی۔ کمرہ اب بھی خاموش تھا، صرف ان کی سانسوں اور ہلکی سسکاریوں کی آواز تھی اور باہر بارش جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ رات ان دونوں کی زندگی کا ایک اہم باب لکھ رہی ہو۔ اب درد کم ہو رہا تھا اور خوشی بڑھ رہی تھی، مگر دل میں ایک چھوٹا سا خوف بھی تھا کہ یہ سب ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا۔ کیا یہ محبت ہمیشہ رہے گی یا کوئی ایسی حقیقت سامنے آئے گی جو سب کچھ بدل دے گی؟ جسکا کی چیخ سن کر ہینا گھبرا کر کمرے میں آ گئی۔ اس نے فوراً کہا، شاہد آرام سے کرو، اگر جسکا کی آواز کسی نے سن لی تو مشکل ہو جائے گی۔ ہینا نے جلدی سے ایک چھوٹی سی بوتل سے تیل نکالا اور آہستہ سے لگا دیا تاکہ سب کچھ آسان ہو جائے۔ پھر وہ جسکا کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، اب ٹھیک ہے، آہستہ سے کرنا۔ یہ کہہ کر ہینا باہر چلی گئی اور دروازہ ہلکا سا بند کر دیا۔ اب تیل کی وجہ سے سب کچھ زیادہ نرم اور آسان ہو گیا تھا۔ جسکا کی آنکھوں میں اب بھی تھوڑا خوف تھا، مگر وہ مجھے دیکھ کر سر ہلا رہی تھی کہ سب ٹھیک ہے۔ میں نے دوبارہ بہت آہستگی اور نرمی سے حرکت شروع کی۔ کچھ دیر بعد جسکا کو سکون آنے لگا، اس کی سسکاریاں اب درد کی بجائے کسی عجیب سی خوشی کی طرف بدل رہی تھی۔ اس نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا اور آہستہ سے میرے کان میں کہا، شاہد اب اچھا لگ رہا ہے، بس ایسے ہی۔ کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی آواز تھی اور باہر بارش کی ہلکی آواز۔ جسکا کی آنکھیں بند تھی اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ لمحہ اب درد سے نکل کر قربت اور محبت کا بن چکا تھا، مگر دل میں ایک سوال اب بھی تھا، کیا ہینا یہ راز رکھ پائے گی؟ کیا یہ رات ان تینوں کی زندگی میں کوئی نیا موڑ لے آئے گی؟ رات گہری ہو گئی تھی، جسکا میرے سینے پر سر رکھ کر سو گئی۔ اس کی سانسیں اب معمول پر آ چکی تھی اور چہرے پر سکون تھا۔ میں نے اس کے بال آہستہ سے سہلائے اور سوچنے لگا کہ صبح کیا ہوگا، کیا جسکا خوش رہے گی یا پچھتائے گی؟ کیا یہ محبت واقعی سچی ہے یا صرف ایک رات کا جذباتی طوفان تھا؟ باہر چاندنی پھیل چکی تھی، سب کچھ پرسکون لگ رہا تھا، مگر میرے دل میں کئی سوال گردش کر رہے تھے۔ مذہب کا فرق، خاندان کی مخالفت اور معاشرے کی تنقید، سب ذہن میں آ رہے تھے، مگر اس لمحے میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ بس جسکا کی گرم سانسوں اور اس کی موجودگی کا احساس باقی تھا۔ صبح ہونے لگی تو جسکا جاگی، اس کی آنکھوں میں شرم بھی تھی اور خوشی بھی۔ وہ مسکرا کر بولی، شاہد کل رات بہت خوبصورت تھی، مگر اب کیا ہوگا؟ میں نے اسے گلے لگایا اور کہا، جو بھی ہوگا ہم دونوں مل کر سامنا کریں گے، تم فکر نہ کرو۔